السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 97 تا 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ پچھلی آیت میں اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کی وساطت سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ پختہ ایمان لے آئیں اور تقوی کی راہ اختیار کر لیں تو ان پر اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی طرف سے رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مگر اب ان آیات میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے احکامات اسلوب بدل بدل کر آتے ہیں، مقصد ان کا صرف اور صرف انسان کی اصلاح ہے۔ فرمایا آفا آمینہ، کیا بے خوف ہو گئے اہل القری، بستی والے، یعنی یہ لوگ ہیں بالکل اللہ سے ناڈر ہو گئے ہیں۔ ان یاتیہم، کہ ان پر آئے باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات آ جائے، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں خوف نہیں آتا کہ سوتے میں اللہ کا کوئی عذاب آ جائے۔ اوا امن اہل القری، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے؟ ان یاتیہم باسنا، کہ ان پر آ جائے عذاب ہمارا، ضحی، دن چڑھے، صبح ہوتے ہی، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوں، یعنی وہ کھیل کود میں اللہ کہتے ہیں رات کو دن کو، کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے؟ آفا آمنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ایک مومن کبھی بھی اللہ سے منہ نہیں موڑتا، اللہ کی طرف سے کبھی بھی اس کا رخ نہیں ہٹتا، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا نہیں تھا، میرے لیے وبال تو نہیں بنے گا، میرے لیے گناہ کا سبب تو نہیں بنے گا، میرے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا۔ سورۃ الاعراف کے اس حصہ میں جو انبیاء رسل کے حوالے سے بیان جاری ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک انسان اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کا احساس رکھتا ہے، ان پر شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے اصلاح اور آسانی کے راستے یا مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ وہ بندہ صراط مستقیم پالے۔ لیکن جو انسان غلطیوں اور گناہوں کے باوجود نہ تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کے لیے بے جا جواز پیش کرتے ہیں، برائی یا گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس معاملہ میں ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خبردار، تم میرے عذاب سے بے خبر ہو گئے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں چندہ مہلت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے یا تمہارے ان اعمال پر راضی یا خوش ہے۔ اس کو عذاب سے پہلے کی ڈھیل سمجھ لیں جو کسی بھی وقت برے وقت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ جب اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیں تو پھر اس سے ٹالیں، کیونکہ اللہ عذاب کا فیصلہ کرتے اس وقت ہیں جب انسان انسانیت کی سب حدیں کراس کر کے فرعونیت کی راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا بہترین عمل جو ہے وہ صدق دل سے استغفار ہے۔
اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے ہمیں انبیاء کی اطاعت والی زندگی اپنانی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ دیکھیں جھک جانے میں عافیت ہے، اس میں دین و دنیا کی عافیت ہے جھک جانے میں۔ جو انسان جھک گیا وہ پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اکڑ گیا، جو ہٹ درمی پہ ڈٹ گیا، شیطان بھی تو ڈٹا تھا نا، نہیں جواز پیش کرنے کی کوشش کی تھی نا۔ یعنی تقوی نام ہی اسی کا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم پتہ چلے کہ میرے سے یہ کام غلط ہو گیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ گناہ گاروں میں اچھے گناہ گار وہ ہیں جو فوراً توبہ کی طرف، گناہ کے بعد فوراً توبہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ گناہ ہو گیا، انسان ہے، برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو غلطی ہونے کے بعد جب خمار اترا، عقل آئی، تھوڑا ہوش ٹھکانے آئی، تو احساس ہوا کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کے اندر یعنی ایمان کی رتی ہوتی ہے جو فوراً ایمان کی، اور جو لوگ یعنی برائی کرنے کے باوجود پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں، ایسا اس لیے کیا، ایسا یوں ہوا، میں ایسا نہ کرتا تو ویسا ہو جاتا، میں کیا کروں، یعنی یہ چیزیں جواز جو اب انسان گھڑنے شروع کر دیتا ہے، تو یہ بات جو ہے پھر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، جھک جانا پسند ہے۔ جب بھی غلطی ہو جائے استغفار کی طرف، اللہ کی طرف لوٹیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم۔ اور غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی تو فرشتے ہیں جن سے نہیں ہوتی، ہر انسان دنیا میں انبیاء کے علاوہ جتنے جہاں لوگ ہیں، وہ جتنے بھی پاکیزہ ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ وقت ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مادہ ایسا پیدا کیا، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نفس وار دیتا ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، عقل ماری جاتی ہے، تو جب بھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔